اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے تجوید سے قرآن سیکھیے میں آپ سب کو مرحبا خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھیں اور آپ کی طرف پڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ تو ساتھیوں، کلاس کے آغاز سے پہلے روزانہ کی طرح ایک اچھی بات، کوئی حدیث، کوئی بھی چیز جو ہم پڑھتے ہیں، تو آج ہمارے لیے بات ہے کہ جو میری پیارے ساتھی جو یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے، اب ہماری عمر نہیں رہی یا نہیں پڑھا تو اب ہمیں یاد نہیں ہوگا، تو ساتھیوں مجھے بتائیے کہ دریاؤں کے راستے کبھی کسی نے بنائے؟ دریاؤں کا راستہ کوئی نہیں بناتا، دریا اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ یہ قرآن مجید بھی اللہ کی رحمت کا وہ دریا ہے جو سینوں میں اپنے راستے خود بنا لیا کرتا ہے۔ یہ اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ ہمیں عزتیں ملیں اور اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس کے ذریعے ہمارا مقام بلند کرے۔ دیکھیے کہ قرآن پاک کے ساتھ جو گتا لگا ہوتا ہے کہ ہم اس کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ قرآن پاک کے ساتھ نتھی ہوتا ہے اور وہ قرآن پاک کے ساتھ رہتا ہے، اس لیے کہ جب وہ بھی شہید ہوتا ہے تو ہم اس کی بھی عزت کرتے ہیں کیونکہ وہ قرآن پاک کے ساتھ نتھی ہوتا ہے۔ اور ایک انسان جب قرآن پاک کے ساتھ نتھی ہو جاتا ہے، جڑ جاتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی شان نہیں بڑھائیں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ اس کی عزت نہیں بڑھائیں گے دنیا اور آخرت میں؟ یہ قرآن پاک ہمیں عزتیں دینے کے لیے آیا ہے اور ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے یہ بتانے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے اس کو سیکھیں، اور اگر ہم اس کو سیکھتے ہوئے، اس کو سکھاتے ہوئے، اس کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے اگر ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو جو ہے انشاءاللہ تعالی شہادت کا ایک درجہ ہمارا ہوگا انشاءاللہ۔ تو کبھی عمر کی کوئی قید نہیں ہے، ماں کی گود سے لحد تک کہا جاتا ہے علم حاصل کریں، اور علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ اس اچھی بات کے ساتھ ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 49، تو نکال لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، وَإِذْ، ذال کو نرمی سے زبان کی نوک سامنے والے دو دانتوں کے کنارے سے جب ٹکرائے گی، سا ذا ضا، نرمی والے حروف 3، ٹھیک ہے، ادا ہوگا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، کم کاف کو میم مشدد کے ساتھ پڑھیں گے، ساکن و مشدد حرف ساتھ ساتھ آئیں تو ساکن کو چھوڑ دیا جاتا ہے، مشدد کو پڑھا جاتا ہے۔ کم میم مشدد ہے تو آواز ناک میں ٹھہرائیں گے۔ من آلی، آلی نہیں کریں گے، لمزر لی، لی نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ آلی فرعون، فرعون، نا نہیں، ٹھیک ہے، نون زبر نا۔ یسومونکم، سین سیٹی والے حروف میں سے باریک سیٹی کی آواز، یسومونکم سوء العذاب، سو بڑی مد، بند مٹھی کر کے 4 انگلیوں کو لیں، سوء العذاب، بی نہیں، بازر بی۔ یذبحون، یو نہیں، یا پہ یو، یذبحون ابناءکم، ابناءکم، حمزہ کی سون ا۔ وَيَسْتَحْيُونَ، وَو و، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکُمْ، نِسَاءَکُمْ، وَفِي ذَلِکُمْ، وَفِي ذَلِکُمْ، کم کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے، یہاں پہ ایک قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے انشاءاللہ، یہ آہستہ آہستہ آپ کو بتائیں گے، بس اتنا یاد رکھیے کہ میم ساکن کے بعد جب بھی حرف با آئے گا تو ہم میم ساکن کو ایسے ہی اس کی آواز کو چھپائیں گے۔ ذَلِکُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّکُمْ،
بلاء من ربکم، میم مشدد آواز ناک میں، مر را کو میم کو را کے ساتھ ملائیں گے، نون کو نہیں پڑھیں گے، ساکن اور مشدد حرف ساتھ آئے تو ساکن کو چھوڑ دیتے ہیں، مشدد کو پڑھتے ہیں۔ ربکم را کو پر پڑھیں گے، با کے پر شد ہے۔ بلاء من ربکم عظیم، عظیم، وا حروف مستعلیہ میں سے، پر حروف میں سے، تو وا کو عظیم، حروف مستعلیہ زیر کے ساتھ بھی آئیں تب بھی پورے ہی پڑھے جاتے ہیں، وا زیر ذوی، عظیم، من ربکم عظیم۔ آج کے لیسن کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ ٹھیک ہے ساتھیو، یہ ہے آج کا لیسن، اس کو آپ نے بار بار سننا ہے، محنت کرنا ہے اور بہترین لوگوں میں شامل ہونا ہے انشاءاللہ۔ تو ساتھیو قرآنی قاعدے کی باری ہے، اور قرآنی قاعدے میں ہم پڑھ رہے تھے دو زیر تنوین کسے کہتے ہیں، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، تو ہم پڑھ رہے تھے دو زیر، اس کی مشق کر رہے تھے۔ آج ہم اس کا آگے والا حصہ دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عین زیر عی، نون زبر نا، عینا، با دو زیر بن، عینا بن، با زیر بی، یا زبر یا، بیا، دال دو زیر دن، بیا دن، بیا دن نہیں کریں گے، حرکات کو کنٹرول میں رکھنا ہے، بیا دن، ساسا دہرائیے، حمزہ زبر ا، جیم زبر جا، جب تک کہ آپ اپنی زبان سے نہیں کہلائیں گے، الفاظ کو عادی نہیں بنائیں گے زبان کو، تب تک ادائیگی کرنی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، ساسا دہرائیے، حمزہ زبر ا، جیم زبر جا، اجا، لام دو زیر لن، اجلن، ثا زبر ثا، میم زبر ما، ثما، نون زو زیر نن، ثمنن، میم زبر ما، سین زبر سا، ماسا، دال دو زیر دن، ماسا دن، لام زبر لا، ہا زبر ہا، لہا، با دو زیر بن، لہبن، ہاں کہاں سے ادا ہوتا ہے، جی کہاں سے ادا ہوگا بتائیں گے، شاباش، اقصی حلق سے ادا ہوگا، اور اقصی حلق سے ہاں اور حمزہ ادا ہوتا ہے، لہبن، سین زبر سا، خا زبر خا، سخا، خا دو زیر طن، سخطن، ٹھیک ہے، خا اور طا دونوں پر حروف میں سے حروف مستعلیہ، خصوا دوقتن قز، عین زبر ع، میم زبر ما، عما، لام دو زیر لن، عملن، غین زبر غا، ضاد زبر دوا، غدوا، با دو زیر بن، غضبن، حا زبر حا، سین زبر سا، حسا، نون دو زیر نن، حسنن۔ ٹھیک ہے ساتھیو، یہ ہے آج کا لیسن قرآنی قاعدے کا، اور آپ نے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے اور دہرانا ہے، ٹھیک ہے۔ حرکات کسے کہتے ہیں، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، تنوین کسے کہتے ہیں، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور حرکات کو لمبا نہیں کرتے۔ جزاکم اللہ خیر، آج کا لیسن ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیوں والا معاملہ فرمائے، فی الدنیا والآخرہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔